والی بطور خاص صورتیں سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف۔ سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف کے تفسیری مضامین کا خلاصہ بہت اہم، آسان، دل و جان سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سورت بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کی طرح اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین بیان ہوں گے۔ توجہ ریاست۔ اس کے علاوہ بہت دھیان سے، اس سورت کا نام ایک سورت الاسراء بھی ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کو سیر کرنا، رات کو سیر کرنا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرائی، ساتوں آسمانوں کی بھی، جنت کی بھی، بیت المقدس بھی، جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ تو اس لیے سورت کا نام سورت اسراء۔ واقعہ معراج ذرا سمجھیے۔ واقعہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ خصوصی معجزہ ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ واقعہ معراج روح مع جسد، روح مع جسد، حالت بیداری میں آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا مکہ سے۔ سینہ آپ کا 4 دفعہ چاک ہوا ہے۔ ایک موقع یہ بھی ہے جس کو دل کا آپریشن کہتے ہیں۔ بچپنے میں، جوانی سنبھالتے وقت، عطاء نبوت کے وقت اور معراج کے موقع کے وقت سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع تھے۔ امامت آپ نے فرمائی، اس لیے آپ کا لقب امام الانبیاء بنا۔ یہ بھی آپ کا اعزاز تھا۔ وہاں سے معراج ایک سیڑھی، زینہ، لفٹ نما، اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ساتوں آسمانوں پر آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی، سب سے آخر میں سیدنا ابراہیم سے۔ ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا۔ سیدنا ابراہیم چونکہ رشتے میں بڑے تھے، اس لیے وہ جو آسمانوں کے اوپر بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیٹا کتنا بڑا عالم، مفتی، شیخ الاسلام کیوں نہ بن جائے، باپ باپ ہوتا ہے۔ باپ رشتے میں اونچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبے تو ان میں تو اونچے ہیں حضرت ابراہیم سے بھی، لیکن رشتے میں حضرت ابراہیم جد بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں، جد۔ ملاقات، جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی۔ آپ کو جنت بھی دکھائے گی، مختلف لوگ مختلف عذابوں میں بھی دکھائے گئے۔ عورتیں سینوں کے بل لٹکی دکھائی گئی، جو بے حیائی کا ارتکاب اور نیم برہنہ لباس، بالوں کے سر لٹکائی ہوئی، منہوں سے اور پیشاب کے راستے سے گوشت نکلتا، جو غیبتیں کرتے، اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ سارا معاملہ ایک رات میں ہوا۔ واپس آ کر جب آپ نے سارا کچھ بیان کیا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ واقعہ روح مع جسد پیش آیا ہے۔ صرف روحانی طور پر خواب میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، چونکہ خواب میں اگر اس سے بھی زیادہ کوئی عجیب چیز دیکھ لی جائے تو اسے قرآن میں یوں شد و مد سے بیان نہ کیا جاتا، چونکہ وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں۔ خواب میں تو ماشاءاللہ آپ حضرات پتہ نہیں کہاں کے کہاں گھومتے رہتے اور پھرتے رہتے۔ یہ حالت بیداری میں روح مع جسد، اس جسم کے ساتھ پیش آیا، اس لیے اس کو قرآن نے بڑی تفصیل سے، بڑی شان سے بیان کیا ہے، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اور وہاں سے امت کے لیے آپ جو 2 بڑے تحفے لائے ہیں، ایک نماز
اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، اس لیے دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کی معراج ہے۔ کندھوں کا سہارا لے کر بھی بیماری کی حالت میں آپ نے نماز پڑھی ہے اور امت کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ان کو اگر کوئی رات کو پڑھ کر سوئے تہجد کا ثواب بھی ملتا ہے، اور ہر قسم کے سانپ، بچھو، جادو ٹونا ان آفات سے نجات کا ذریعہ بھی ہیں، جو کسی مردے کو دفنانے کے بعد بھی اس کے پاؤں کی جانب پڑھنا مسنون ہے۔ یہ معراج کے تحفوں میں خاص 2 تحفے ہیں۔ معراج کا واقعہ سورت بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا، اس لیے سورت کا نام اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے دائیں بائیں بڑی برکتیں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو کچھ عجائبات دکھائیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد اس صورت میں بنو اسرائیل، چونکہ اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، بنی اسرائیل یہود کا قومی نام ہے اور یہود ان کا مذہبی نام ہے۔ یہ اس قوم کے فسادات کا ذکر ہے کہ ملک شام میں انہوں نے فساد پھیلایا، اللہ نے اپنے بندوں کو مسلط کیا جنہوں نے ان کی پٹائی کی۔ چلتا رہا سلسلہ، نبی پاک کے زمانے میں بھی یہود نے بڑا فساد پھیلایا۔ آپ کی آمد کے انتظار میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ قبیلے مدینہ میں بس رہے تھے، لیکن لالچ، تعصب، خود غرضی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ ذلیل شمار ہوئے اور بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، ذلت سے دوچار ہوئے۔ اب پھر دنیا میں یہود کی شرارتیں اور خباثتیں عروج پر ہیں، جو کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ دیکھو اللہ اپنے کن بندوں کے ذریعے ان کے فتنہ فساد کا علاج کرواتے ہیں۔ جی وہ بندے جن کی اللہ کی مدد ہوگی اور اس کے لیے ایمان و تقوی، آپس کا اتحاد، اخلاص جیسے صفات ضروری ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس صورت میں فسادات کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، واقعہ معراج ہے، اس لیے اس کا نام صورت ہے اسراء بھی ہے۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے، اس کی 9 نمبر آیت میں قرآن کی خاص عظمت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کو واحد وہ راستہ دکھاتی ہے جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، ہر قسم کے خطرات سے خالی ہے، ماننے والوں کے لیے جنت کی بشارت، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم۔ دعا کیجیے کہ ہم اس سے راستہ لینے والے بن جائیں۔ اس کے بعد ذرا بہت دھیان سے سمجھنا، اس صورت میں 13 وہ آداب اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، 13 آداب اور اخلاق جو کسی بھی قوم اور فرد کی ترقی اور اصلاح کی بنیاد اس کے اخلاق و اعمال کی درستی۔ کسی قوم اور جماعت کے اور کسی فرد کے اگر اخلاق و اعمال اچھے ہوں تو وہ کامیاب ہے، برے ہوں تو وہ ذلیل و ناکام ہے۔ اور یہ 13 اخلاق آیت نمبر 23 سے 39 تک بیان ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک بیان ہو رہے ہیں، گھروں میں کھول لینا۔ اور بہت سے علماء نے ان 13 آداب و اوصاف کو معراج کا پیغام بھی کہا ہے۔ اگر ہو سکے تو کئی جمعے اس پر ہوں اور اپنی زندگی کا اس کو راہنما اصول سمجھیے اور اپنے گھروں کی مرکزی جگہوں پر اسے زینت بنائیے۔ قیمتی قالین اور قیمتی پردے یا شرف صاحب گھر کی زینت نہیں، اللہ کی قسم گھروں کی اور زندگیوں کی زینت قرآنی اخلاق و آداب ہیں۔ بنگلوں کے ساتھ ہوں یا جھونپڑیوں کے ساتھ ہوں، سننا پسند کریں گے؟ واقعہ معراج کا پیغام سنیں گے؟ ذرا آیت نمبر 23 سے 39 تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعبد الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، خصوصاً بڑھاپے میں خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کا خوب عبدالرحمن خیال کرو۔ اف بھی نہ کہو، آواز دیں والدین تو بیٹا کہ ہوں، یہ گستاخی ہے۔
بیٹا کہ جی ابی جی ابو جی حکم فرمائیے، یہ ادب ہے۔ اور مزاج کے خلاف بعض اوقات بڑھاپے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کوئی بات کہہ دیں گے، اور بیٹے پڑھے لکھے، ذرا کاروبار ان کا چمکتا ہوگا، ذرا پڑھے لکھے ہوں گے، تو وہ سادے سے والدین کی باتوں کو بعض اوقات اپنی شان اور اپنے دوستوں کی تہذیب کے خلاف سمجھ کر خدشہ ہے اس وقت ان کی زبانوں سے کچھ نازیبا الفاظ نکل جائیں۔ اس لیے قرآن نے تاکید کے ساتھ کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہیں کہنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب سے بات کرنی ہے۔ والدین نسبی تو ہے ہی ہے، والدین روحانی، استاد شیخ کا ادب بھی یہی ہے، دنیا سے آسمانوں پر جانے کا ذریعہ انہی کی تربیت بنتی ہے۔ ادب سے ان کے سامنے کندھے جھکائے رکھو، اور یہ دعائیں اپنے والدین اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے مانگتے رہا کرو۔ اشرف صاحب انسان ہی بنتے، جان سے بیٹھو جی، ریاض صاحب اور آپ ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، یہاں کر جاری سارے نبھاتے ہیں، جان سے بیٹھا کریں سارے۔ احمد صاحب جاگیے ذرا، شکر کیا کرو مول میں، بیٹھا آرام سے توجہ بڑھتی ہو، وقف ذرا سمجھیے۔ یہ دعا سنائیے، کیا کرنا، کون سی دعا آپ روزانہ مانگتے ہیں؟ بس اونچی پلائیے، ہاں بس توجہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اپنے والدین کے لیے روز مانگا کرو۔ اے میرے رب، میرے والدین کو یوں شفقت اور پیار عطا فرما جیسے جب چھوٹو ہوتا تھا تو مجھے عطا کر۔ بڑے ہو کر بچے بعض اوقات کچھ ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں، والدین کا دل دکھی ہوتا ہے، وہ محبت نہیں ہوتی۔ چھوٹے ہوتے محبت والدین کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لو والدین کا ادب، والدین نے جب سے اولاد کو رب کا سبق بھلوایا، رب نے اسی اولاد کو والدین کے سر پہ سوار کر کے سزا دی۔ کاش ہم اپنی اولادوں کو یہ سبق پڑھائیں۔ بولو یہ قرآن کا سبق پڑھائیں، بولو میرے ساتھ، یہ پڑھاؤ گے انشاءاللہ۔ رب نے اپنی توحید کی ایک بات کی ہے، والدین کے لیے کتنے ادب سکھائیں۔ آج اولادوں کو نہ اسکولوں میں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، نہ اسمبلیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اکے دکے کو فقیر پڑھا رہے ہیں، اور وہ بھی زیادہ عمرنے والے جاننے والے کم ہوتے ہیں۔ ذرا سمجھیے، آگے آداب سنیے، اور یہ سارا ادب و احترام زہرداری کے طور پر نہ ہو۔ بیٹے بعض اوقات کرتے ہیں کہ برادری میں، محلے میں، خاندان میں بےزتی ہو جائے گی، دل سے نہیں کر رہے ہوتے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے رب نے قید لگائی، سبحان اللہ، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اے اولاد تمہارے دل میں والدین کے بارے جذبات کیا ہیں، اساتذہ بزرگوں کے بارے کیا ہیں، علماء کے بارے کیا ہیں، نسبی والدین کے بارے کیا ہیں، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہے۔ بظاہر امی جی ابو جی استاد جی، دل میں کیا ہے، اللہ کی نظر اس پر بھی ہے۔ جب سے نسل بے اولاد بے ادب ہو گئی ہے، یاد رکھو باوجود ساری ترقیوں کے، مکان پکے، ایمان کچے، گاڑیاں موبائل قیمتی، لیکن اخلاق اور ادب سے نسل گم ہوئی اور گھر سکون سے روٹھے ہوئے ہیں۔ ان اخلاق کو سمجھیں، یہ معراج کا پیغام ہے۔ جی ہاں، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ بعض اوقات اولاد سے، شاگرد سے کچھ علم کی کمی کی وجہ سے بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر سچی توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں، اپنی وہ حرکتیں چھوڑ دیں، تو ان تکونوا صالحین، نیک ہو جائیں، تو اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتے۔ اخلاق سن رہے ہو، آداب۔ وَآتِي الْقُرْبَى حَقًّا، قرابت داروں کا خیال کرو، قرابت دار رشتہ دار ہوں، تمہارے قریب رہنے والے ہوں، تمہارے ساتھیوں، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک پیسہ بھی گناہ کے کام پہ خرچ کرنا فضول خرچی میں، جتنا پیسہ داڑھی مڈانے میں لگاتے ہیں، مٹھی سے پہلے کٹانے میں لگاتے ہیں، یا ڈھول ڈھماچے ناچ گانے میں لگاتے ہیں، کان کھول کے سنیں، یہ فضول خرچی میں داخل ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا، لکھ سکتا کہ یہ کسی آیت کا ترجمہ ہے، یا کسی حدیث کی شرح ہے، یا کسی برصغیر پاک و ہند کے بزرگ کا طریقہ، یہ گناہ ہے۔ اور گناہ پر ایک پیسہ بھی خرچ ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر کے امام اس آیت کے تشریح میں لکھ رہے ہیں کیا، اور فضول خرچ کو قرآن کس کا بھائی کہہ رہا ہے، خدا نہ بچیں۔ جب سے مسلمانوں نے فضول خرچوں میں پیسہ اڑانا شروع کیا، اس وقت سے ان کا نیکیوں میں ہاتھ رک گیا، ورنہ حضرت عثمان کی سخاوت آج تک بھی مسجد نبی میں ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور حضور سے درخواست کی تھی ہمارے گھر آؤ، آپ کے ساتھ ساتھی بھی سارے آئے،
اور جتنے قدم پڑیں گے میں اتنے غلام بھی آزاد کروں گا، اور کھانے کی دعوت بھی کی تھی۔ آج تک اس لاہور کی سرزمین میں تو ایسا پیدا کوئی نہیں ہوا سخی، باوجود کہ جو قیدی سارے ساتھی بھی آئے اور میں کھانا بھی کھلاتا ہوں اور اتنے غلام بھی آزاد کرتا ہوں۔ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ خرافات میں پیسہ چلا جاتا ہے، بچت تو آپ میں ہوتی نہیں۔ توبہ کرو، فضول خرچی سے بچیں گے دل سے دل سے دل سے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ قرآن آگے خاص بات کہتا ہے، ذرا ذرا دھیان سے، بھلا تجعل یدک مغلولہ، نہ تو کنجوس ہو جاؤ کہ ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ لٹکا لو، باندھ لو، اور نہ ہی اتنے فضول خرچ ہو جاؤ کہ سارا پیسہ اڑا دو۔ میانہ روی اختیار کرو، اور یاد رکھ لو اللہ کے پاس ہے رزق کا کم اور زیادہ ہونا۔ ان آداب کو سیکھو۔ مشرکین اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج تک بھی منصوبہ بندی کا تاثر، نسل بڑھ جائے گی، کھائے گی کہاں سے؟ بچے کم ہی اچھے، پھر آہستہ آہستہ کہہ دیں گے بچے دو ہی اچھے، پھر کہہ دیں گے نہ ہی ہو تو اچھے تھے گھر پارکوں میں گھومتے رہے، بوڑھے ہو کر جی رالے ٹپکاتے رہے۔ اولاد نعمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ہاں رب سمجھاتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، اس لفظ کو سننا، اللہ کہتے ہیں ہم اولاد کو رزق دیں گے اور تمہیں دیں گے۔ اولاد کے رزق کا ذکر پہلے ہے اور تمہارے رزق کا ذکر بعد میں۔ تاریخ شاہد ہے، اولاد کی وجہ سے فقر نہیں آیا بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ بلکہ ہدایت نے کہا اگر تم تنگ دست ہو شادی کر لو، نکاح کر لو، اللہ تمہیں خوشحالی عطا کرے۔ یہ کہتے ہیں یہ پتر کون پہ کھڑا نہیں ہوا، میں کیا فضائے جو گیا شادی نہیں کرنی۔ 35 سال کا پتر تھے، 36 سال کی بیٹی، ادھر ادھر بڑھتے بڑھ رہے، ڈگری لیے پھر رہے، گندی تہذیب میں جا رہے ہیں، حیا سے کھوکھلے، اور عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے پتہ نہیں کون سا علم پڑھ لیا، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے ان کو کھلائیں گے ان کی وجہ سے تمہیں کھلائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اللہ ہمیں یہ اخلاق نصیب فرمائے۔ معراج کا پیغام قرآن ہے، قرآن، اور یاد رکھیے اللہ کی قسم قرآن میں بہت بڑی بات آتی، چھوٹی باتیں قرآن میں نہیں آتی، قرآن میں بہت بڑی اور رسولی باتیں آتی۔ ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے، ساری آسمانی کتابوں کی محافظ کتاب ہے، یہ ساری آسمانی کتابوں کی مناسب کتاب ہے۔ اللہ اکبر نبی پاک کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور نص سے قطعی بول رہی ہے، یہ دیکھو ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جانا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ کسی جان کو نہ قتل نہ کرنا، اور آج کا فطرہ میں نے کل بتلایا تھا، سب سے بڑا فطرہ بدکاری کی راہ ہموار کرنا۔ بدکاری دہلیز پہ مفت مل رہی ہے، اور حلال نکاح کو اس لوگوں نے فیشنوں میں پڑھ کر مشکل بنا دیا۔ دوربین لگا کر قریب بھی نئی نسل کو نظر نہیں آتا کہ ہماری شادی کب ہوگی، پتہ کہاں جا رہے ہو؟ کل میں نے ایک بات کہی تھی، نام تو نہیں لینا، عبرت کی بات ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کر گھر گیا تو میرا دروازہ اندھیرے میں مرنے والا، بعد میں میرے سے ملاقات، نوجوان ضائع ہو رہے ہیں، ایک پتن کتنے میرے بدن ہاتھوں سے جوانیاں ضائع کر رہے ہیں، شادیاں ہوتی نظر نہیں آتی، شادیاں ہوتی اولادیں نہیں ہوتی، نسل برباد ہو رہی ہے۔ ہاں جی نسل غیر محفوظ ہو رہے ہیں بے پردگی بے حیائی کی وجہ سے۔ خدا را قرآن کی سوال کو دل میں جگہ دیں، حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، حلال رشتوں کو آسان کرے تاکہ حرام کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ دشمن نے حرام کو آسان کر دیا۔ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، جی ہاں جی ہاں، کسی جان کو ناحق قتل، یتیم کا مال مت کھاؤ ناجائز طریقے سے، وعدوں کو پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، تنخواہیں پوری لیتے ہو ڈیوٹیاں پوری کیا کرو، آپ کلال کی تب پنشر بنیں گے، یہ اس میں داخل ہے۔ سارے مفسرین فرماتے ہیں اللہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، ایسے بغیر علم کے جاہل مفتی نہ بنا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ کان دل اس کی حفاظت کرو، آنکھ کان دل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے، کانوں سے کیا سنتے رہے، دل میں کیا بٹھاتے رہے۔ زمین پر اکڑ کے مت چلو، لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کو چھو نہیں سکتے۔ 4 پیسے مل ہی گئے، کو عہدہ ڈگری آئی گئی، میرے سامنے جھکنا مشکل ہو گیا۔ اتنے آپ چھان بین کریں، حکومتوں میں گھروں میں نوجوان ایسے حرام پل رہے ہیں جن کے لیے سجدہ مشکل ہے۔ قرآن کی رعایت سنائیں ان کو، یہ
ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اور حیران ہو جائیے ان 13 اخلاق میں سب سے پہلی بات بھی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے آخری بات بھی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں مشرکین کی چند حماقتیں اور بے جا مطالبوں کا ذکر ہے. ذرا انگلی رکھنا. مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اگر آپ سچے رسول ہیں تو حصی معجزہ ذرا دکھائیں جو آنکھوں سے نظر آئے. اگر آپ سچے رسول ہیں تو آسمان سے کوئی تحریر لکھی لا کر دکھائیں. اگر آپ سچے رسول ہیں تو فرشتہ اور اللہ ہمارے سامنے آ کر بات کریں. اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ مکہ جو ہے نا یہ باغوں سے انگوروں سے اور پھلوں سے لہراتا دکھائے. اس قسم کے جاہلانہ اور احمقانہ مطالبے کیے کس سے؟ اور بے وقوفی اللہ کے لیے بیٹیاں اپنے لیے بیٹے اس قسم کی تقسیمیں اور جہالت کا رد کرتا ہے. اور سورت بنی اسرائیل کا آخر قرآن کی عظمت ہے. اور یاد رکھیے سیدنا آدم کا اور ابلیس کا کچھ قصہ بھی ہے جو در حقیقت پوری انسانیت کا اور شیطانیت کا قصہ ہے. میرے بھائیوں آگے آئیے قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر ایک کو اپنے لیڈر کے ذریعے بلایا جائے گا. لیڈروں سنو قیامت کے دن ہر ایک کا بلاوا اپنے لیڈر کے ذریعے ہوگا. کل اناس بامامہم جو اچھائی کے رہنما ہوں گے خیر کی طرف لے جانے والے ہوں گے اللہ والے ہوں گے جنہوں نے ان کا دامن تھاما ہوگا وہ خود بھی پاس ان کا دامن تھامنے والے پاس. شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب جیسے ساری زندگی بھابیوں کو نہیں دیکھا جی ساری زندگی حدیث تفسیر کی خدمت. اللہ وہ قبر میں گئے خوشبو ہیں. امام احمد بن حنبل 80,000 کافر جنازہ دیکھ کر مسلمان ہوئے. امام بخاری کے جنازے پہ گدھوں کی سواریاں تنگ پڑ گئی تھی. اللہ اکبر. کچھ ان کے پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے اللہ اکبر جن کو حلال و حرام کی راہ ملے گی. اور کچھ ان بدماشوں کے اپنے نعرے مارنے والے بھی ہیں جو جب دل چاہا کسی کی لڑکی اٹھا لی دل جا کے یہودیوں عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. جب مشکل وقت آیا چھلانگ ماری جا کر پناہ گاہ ان کی کون ہوتے ہیں؟ یورپ والے ہوتے ہیں. اور ہم نعرے مار رہے ہیں. ہر ایک کو اپنے لیڈر ہو جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا. فمن اوتیا کتاب ہو گئی یمین نہیں جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا فاولئک یقرؤون کتابہم وہ اپنا نامہ اعمال خوشی خوشی سے پڑھیں گے سب کو دکھائیں گے. لیکن من کان فی ھذہ اعمی جو اس زندگی میں ہدایت اور قرآن اور دین کے راستے سے اندھا ہو کر زندگی گزارے گا وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور گمراہی کی راہ پر چلتا ہوگا. قرآن کے نوازوں کو دل میں جگہ دیں. نبی پاک کی اس دعا کا بھی ذکر ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. نبی سے بڑا کون ولی ہے؟ اور نبی پاک تو نبیوں کے نبی ہیں وہ بھی رب سے مانگ رہے ہیں اے میرے ربا مجھے امن کی جگہ پر جنت میں داخل کرنا. اے میرے اللہ جی میری مدد فرما. تو نبی بھی مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. تم نے اور ہم نے کس سے مانگ لی؟ اللہ سے. سورت کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیات بینات بنی اسرائیل سورت بھی ہے نا تھوڑا سا وہ قصہ بھی ہے جو 9 موجزے حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں ملی تھی ان کا بھی یہ سورت ذکر کرتی ہے. آ جاؤ اور آگے توحید کی دعوت ہے اللہ کے اسماء الحسنی کا ذکر ہے. اب فرمایا نماز اور دعا میں نہ تو بہت بلند آواز نکالو نہ بہت آہستہ اور نہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراؤ. نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اللہ کی کوئی بیوی ہے. یاد رکھو توحید کی دعوت پر یہ سورت ختم ہوتی ہے. دوسری سورت بڑی سننے والی سنو گے تو چھوڑ دو سورت کہف یہ بھی مکی سورت بہت مضمون اس کا سمجھنے والا. 3 واقعے 3 مثالیں سمجھ لو اور اس آئینے میں بہت سبق آج کی حالات حاضرہ پر اس سورت کو سمجھ لو. مکی سورت توحید رسالت آخرت کے مضامین اس میں ہوں گے. سورت کہف اس کے فضائل بھی بہت ہیں. جو اس کی آخری 10 آیتیں حدیث میں آتا ہے پڑھا کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ہے جمعہ کی رات یا دن میں اس سورت کو پڑھ لینا. تو کسی بھی جمعے کے دن اس سورت کو پڑھ لے گا ایک جمعے سے اگلے جمعے تک پورا ہفتہ اس کے لیے نور سے منور کر دیا جائے. اس لیے پڑھا کرو گھر کو معمول. ہمارے ادارے میں الحمدللہ بچوں کو ہم ترغیب دیتے ہیں. بندہ ناچیز کا بھی جب سے پڑھی معمول ہے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے. بڑے فوائد ہیں.
اس صورت ان 5 پرانی صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا اللہ کی تعریف الحمدللہ سے ہوتی ہے. سورۃ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ طٰہٰ، سورۃ سبا، سورۃ فاطر، 5 صورتیں ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیو دوستو، اس صورت کو اگر 2 لفظوں میں سمجھو تو وہ مادیت اور روحانیت کی کشمکش. نہیں سمجھنا اس بات کو سمجھ. مادیت اور روحانیت. مادی کیا ہے؟ پیسہ، شہرت، حکومت، دولت، لڑکے، بیٹے، مال، سرمایہ. کچھ لوگ اسی چیزوں کو سب کو سمجھتے ہیں اور انہی کے پیچھے دن رات بھاگتے ہیں اور انہی کو ہونے کو کامیابی کا معیار اور ان چیزوں کی کمی کو ناکامی. یہ سارے مادہ پرست ہیں اور اس مادیت کی لگام یورپ والوں کے ہاتھ میں، اور ان کا بڑا علمبردار اور امام بن کر ظاہر ہوگا دجال. یہ لوگ سارے ذہن کی اس دجال کی فضا کو ہموار کر رہے ہیں اور اسی کی اولاد بن رہے ہیں. میں اور آپ میں اس کو ایسا تو نہیں. اس کے مد مقابل ایمان اصل ہے، عمل اصل ہے، حیا اصل ہے، تقوی اصل ہے، خوف خدا اصل ہے، سجدے، دعائیں، ادب، حیا، جی یہ اصل ہے. یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہے. ان کو بڑھاؤ، اس کے ساتھ مال، دولت، حکومت، پیسہ، بیوی، بچے بھی نعمت، اس کو آگے رکھو. یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی بولو. اور ان نبیوں کے سب سے امام کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دجال اور حضور آمنے سامنے ہوں. اس لیے دجال میں نبی آخری نبی کی امت کا فتنہ. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے دجال کی محنت کو روز دینا. دشمن وہی کر رہا ہے، یورپ وہی پڑھا رہا ہے، سارے بھاگ کر وہی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بول کے جا رہے ہیں. قرآن کی دعوت، نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ اعمال، ایمان، حیا، تقوی کو آگے رکھو. یہ فیصلہ باپ نے کرنا. ابھی آپ کی صورت میں ملے گا. 2 لفظوں میں یہ کشمکش، یہ صورت کا موضوع. یہ ہے تو ہمیشہ سے کشمکش. یہ ذرا دیکھنا میری طرف. جب یہ کشمکش آمنے سامنے آ جائے گی اور بہت عروج پر آ جائے گی تو اس وقت قیامت کا ظہور ہوگا. قیامت کا ظہور ہوگا. اب ذرا 3 قصے سن لیں اس صورت کا کرنٹ موضوع، اور 3 قصوں میں آپ کو یہ بات ملے گی. پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے. کہف غار کو کہتے ہیں. اور اس صورت میں توجہ، اور اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر. وہ کیسے ہوا؟ یہ ہے کہ یہ چند نوجوان تھے اور مومن تھے اور دیندار تھے، جیسے ہمارے مدرسوں کے کو سلجھے ہوئے طلبہ ہوں یا کسی اللہ والے سے تعلق ہو، چہروں پہ داڑھی ہو، سر پہ دستار ہو، شلوار تک مسکوفر ہو، نماز تہجد، چوک اور چوراہے پہ نظر کی حفاظت، ایمان تقویٰ، ان کا اوڑھنا بچھانا. تو جو مادہ پرست سارے کچھا پارٹی ہیں، جی چڈی پارٹی، سمجھتے ہو نا کچھا پارٹی، جی پہن کر چھلا مچھا سارا مال، اور وہ سارے ان کو بے وقوف کہیں گے. اور اگر انہیں کی حکومت ہوگی تو وہ ان کو بہت بڑا اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھیں. نہیں ہے ایسا؟ بولو. وہ سمجھیں گے ترقی میں یہ کیا ہے؟ رکاوٹ. جی ان مٹھی بھر کو ختم نہیں کر دینا. اور چلے ہو جب یہ ختم ہو جائیں گے تمہارے اللہ برداشت نہیں کرے گا. شکر کرو ان کا وجود ہے کہ تمہاری حرام بھی اللہ برداشت کرتا رہتا ہے. تم گھر میں رات کو سوتے ہو، صبح 11 بجے اٹھتے ہو، ناپاک پڑے رہتے ہو، اور ان کی رات اٹھ کر کال اللہ اور کال سے عذاب ڈرتے رہتے ہیں بستیوں سے. تمہارا حرام برداشت ہو رہا ہے. اللہ کی قسم جب یہ نہیں ہوں گے تو اللہ اوپر نیچے سب ایک کر دے گا. جی اور سنو ذرا. یہ چند نوجوان تھے، توحید پرست، مومن، صالح، تقوی والے، اور وقت کا بادشاہ ڈکٹیٹر قسم کا دقیانوس بت پرست. وہ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرواتا تھا زبردستی. ان نوجوانوں کو اس نے دونوں حرب اختیار کی. اور ایک بات سننا شفیع سے، ہر کائنات، دنیا کا ہر بے دین طبقہ دینداروں کے لیے 2 حرب اختیار کرے گا، خصوصاً بے دین حکومتیں. ایک لالچ کا اور دوسرا ڈرانے دھمکانے کا. ان کو لالچ دیا نوجوانوں کو دقیانوس بت پرست بادشاہ نے، اور تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا، وزارتیں دوں گا، حکومتیں دوں گا، پیسہ دوں گا، عیاشیاں کرنا. کہاں جا رہے ہو، کس زندگی گزار رہے ہو، آ جاؤ. انہوں نے یہ اس کی دعوت بھی قبول نہ کی. پھر اس نے ڈرایا دھمکایا، تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، پتھر والے زمانے میں پہنچا دوں گا. سنتے رہتے نا ایسی باتیں کرنے والے، کہاں ہیں وہ؟ جی ہاں، یہ دونوں دھمکی میں دی. ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک طرف تکلیف کا سامنا ہے، لالچ کا سامنا ہے، دوسری طرف ایمان اور تقوی کا معاملہ ہے. دین اور دنیا کا جب ٹاکرا آ گیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر حکمرانوں سے، نوجوانوں سے،
اپنے بھائیوں سے، نسلوں سے، اور سب سے پہلے اپنے آپ سے اللہ مجھے سمجھا دے اور میرے دل میں اتار دے۔ جب دین اور دنیا کا ٹاکرا ہے، اس وقت جس نے دین کو آگے رکھ لیا، دنیا کی تکلیف نقصان برداشت کر لیا، وہ کامیاب۔ اور یہاں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، جہاں بڑے بڑے مشیر مشورے غلط دیتے ہیں۔ آئے ہم دنیا کی ڈگری کے لیے اپنی جوان بیٹی کو ان اداروں میں بھیج دیتے ہیں، دفتروں میں بھیج دیتے ہیں جہاں سارا دن بے حیائی ہو رہی ہے، بس صرف یہ کہ رشتہ اچھا ہو جائے گا، ڈگری ہو جائے گی، پھر چیختے رہتے ہیں سارے۔ چھوٹے بچوں کو ہم ٹائی لگا کر وہاں بھیج دیں گے اور ہمارے بدھوں میں مشورے یہ دیں گے کہ ایمان جاتا ہے جائے خیر ہے کوئی بات نہیں۔ جب ہاتھ سب کچھ نکل چکا ہوگا پھر آپ ملتے رہیں گے، اب پچھتاوے کیا ہوئے جب چڑیاں چوگی کھیت۔ اس قسم کی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک ان اصحاب کہف کا فیصلہ بڑا احمقانہ ہے۔ مادہ پرستوں کی نظر میں ان کا فیصلہ احمقانہ ہے، لیکن نبیوں کی نظر میں ان کا فیصلہ دانشمندانہ ہے۔ انہوں نے کہا یار اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ وہ ایمان بچانے کے لیے اس ظالم دقیانوس بادشاہ کے دونوں جو حربے تھے، لالچ بھی اور دھمکی بھی، وہ نکل کے سائڈ و سائڈ چلتے 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 روپوش ہو گئے۔ وہ کہاں کے مولوی نے چمک پھر رہے تھے نوجوان، تلاش کرو تلاش کرو، وہ کہاں ہے؟ نہ لالچ میں ہے نہ ڈر دھمکاوے میں ہے۔ یہ ایک پہاڑ کی گھار میں چلے گئے، پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہاں سلا دیا۔ رب کیا مدد دیکھیں، 309 سال سوئے، 309 سال ایمان بچانے گئے تھے، دین کو آگے رکھتے ہوئے، دنیا کی تکلیف برداشت کرتے۔ 309 سال جب سوئے اور اٹھے، اللہ نے دیکھ لی نیند تاریخ، آپ اٹھے یار بھوک لگی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا سویا کھانے کو کھا لیں، یا یار عبد الرحمان کو بازار چو کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں لے۔ وہ جو ایک لینے گیا نا، تو ان لوگوں کے بات پھیلی ہوئی تھی کہ کچھ عجیب طریقے سے کچھ نوجوان ہیں جو لاپتہ ہو گئے، وہ پتہ نہیں کہاں۔ یہ دیکھا تو نوجوان تبصرے تذکرے تو تھے تاریخ میں، شاید یہ نوجوان تو وہی کو پکڑا گیا۔ ادھر حالات بدل چکے ہوئے تھے 309 سال میں۔ جس وقت یہ روپوش ہوئے تھے اس وقت دور تھا بت پرست بادشاہ کا۔ اب حالات بدل چکے تھے، اب ایک دیندار صاحب تقوی سچا سچا عادل بادشاہ اس کی حکومت آ چکی، جو کل تک اس ظالم کی نظر میں مجرم تھے، وہ اس کی نظر میں ہیرو تھے۔ اب مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں پگڑی والے، اس کی نظر میں کیا تھے؟ ہیرو تھے۔ آؤ جی آؤ آؤ جی آؤ، آپ ان کی نظروں کے وی آئی پی لوگ ہیں، آنکھوں کا تارا۔ اس واقعہ میں مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے کیا، جب بھی دین اور دنیا کا ٹاکرا ہو تو دین کو آگے رکھنا، دنیا کی تھوڑی سی مشقتیں ہوائیں طوفان برداشت کر لینا، دیر تو ہے لیکن دیر نہیں، رب کے وعدوں پہ یقین کرنا، یہی آخرت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب۔ دوسرا واقعہ مادیت اور روحانیت کی کشمکش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں پتا چلا کہ دریا کے کنارے ایک کوئی درویش ایسا ہے، اس کے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں، اور یہ علم کے بڑے پیاسے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑے، چلو چلا میں سمیٹ رہا کیا، وہ مچھلی وچھلی والی ساری بات ساتھ سمیٹ رہا، حدیث میں تفسیر۔ یہاں ایک بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ یہ شریعت کے نبی اونچا ہے، حضرت خضر علیہ السلام تکوینیات دنیاوی امور کے نبی تھے، ان کا درجہ کم، لیکن ایک علم ان کے پاس ایسا ہے جو ان کے پاس نہیں۔ تو اے علم کے متلاشیوں، درجے میں تم اونچے بھی ہو نا، اگر 4 پیسوں میں اونچے ہو تو پیسے کو اونچا سمجھتے ہو، تو علم حاصل کرنے کے لیے جس کے پاس علم ہے اس کے پاس جانا پڑے گا، اور اس کی شرطیں بھی اور اس کے داخلے کے ضابطے بھی منظور کرنے پڑیں گے، ناز نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اگر جہاں شرطیں توڑو گے وہاں تمہارا علم کا راستہ رک جائے گا۔ اس واقعے میں سبق ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے ایسی عظیم ہستی بھی علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑے، اور جب پہنچے تو خضر علیہ السلام کا داخلہ دیجیے، انہوں نے داخلے کی شرطیں، جن میں ایک خاص شرط یہ ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، میری زبان بندی ہے جی، سوال تم نے نہیں کرنا۔ اچھا نہیں کروں گا، مجھے پڑھو، سے کو پتہ چلا علم آپ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ دونوں کٹھے انہوں نے ساتھ رکھ لیا، دریا پہ سوار ہوئے کشتی پر، کشتی والے ملاحوں نے ان سے پیسہ نہیں لیا نیک سمجھ کر،
جی تو فضل بھی تو ہوتا نا، کئی لوگ متجب ہوتا رہتا ہے، نیکوں سے انہوں نے پیسہ ہی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ایبدار کر دیا، آگے ایک لڑکا تھا اس کو قتل کر دیا، آگے دیہات سے گزرے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، خضر علیہ السلام نے اس دیہات کی گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ مجبور تھے، وہ شریعت کے نبی تھے، شریعت کی نظر میں یہ سارے کام ذرا دھیان سے سننا ایک بات ناجائز تھے۔ جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت جس کا رو رشا ہو، وہ ناجائز کام دیکھ کر چپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ کہا میں نے کہا نہیں تو چپ رہنا۔ اچھا آئندہ نہیں بولوں گا، پھر بول پڑے۔ میں نے کہا نہیں چپ رہنا، آئندہ نہیں بولوں گا، جی جی، پھر بول پڑے۔ 3 دفعہ نا 3 امتحان ہوتے ہیں، بس خلاص، آئندہ تجھے میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، تو صبر نہیں کرتا۔ آئندہ ہے تو تیرا خارجہ موسیٰ، تجھے ساتھ نہیں رکھنا میں نے، لیکن چلو جو 3 واقعے ہوئے ہیں عجیب، میں ان کی حقیقت آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ وہ تھے تکوینیات کے ماہر۔ وہ یہ ہے کہ جو کشتی ایبدار کی، چونکہ آگے ظالم بادشاہ کے درندے صحیح سلامت کشتیوں کو پکڑ رہے تھے اور پیسے ویسے بھی نہیں دیتے، اور یہ نیک لوگ مخلص لوگ تھے جنہوں نے ہماری خدمت کی، میں نے ان کی کشتی کو تھوڑا سا ایبدار بنا دیا تاکہ ظالم کے درندوں سے وہ کشتی بچ جائے اور ان کی معیشت اور معاش کا ذریعہ ہے وہ محفوظ رہے۔ آپ دیکھو کیسی بات۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین نے، تو یہ بڑی سننے والی بات ہے، اور خدشہ تھا کہ یہ بچہ کافر ہوگا، اللہ نے بتلا دیا۔ اور اس بچے کی محبت میں وہ نیک والدین بعض اوقات اپنی اولاد کے اللہ تللے کاموں میں اور غلط کاموں میں، یاد رکھو، وہ دین بھی برباد کر بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات اپنے مقدس رشتوں کے دل بھی زخمی کر بیٹھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اپنے بے دینی کی وجہ سے۔ تو ان والدین کے بارے خطرہ تھا کہ وہ ان بچوں کی، اس بچے کی محبت میں اپنا دین ضائع کر بیٹھے اور کفر میں چلے۔ اس لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے نعم البدل کے طور پر اپنے خزانے سے ان والدین کو نیک اور صالح اولاد۔ اور جو ہم نے دیہات کی دیوار سیدھی کی وہ یہ ہے کہ وہ نیک والدین نے چھوٹے بچوں کے لیے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا، بچے بھی چھوٹے تھے، ابھی دیوار گر جاتی اللہ تعالی لوگ خزانہ لے جاتے، دیوار سیدھی کر دی، بچے بڑے ہو جائیں گے اور خزانہ نکال لیں گے نیک والدین کی اولاد کو تاکہ پریشانی نہ۔ 3 واقعے بتلا دیے۔ اس میں ایک سبق ہے اگر آپ سمجھ گئے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا فرق ہے۔ ہم ظاہری طور پر بیماری ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، کوئی گھر میں آگ واگ ہو جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم بعض اوقات ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بڑی پریشانی سر پہ ڈال لیتے ہیں، نہ جانے اس کے پس پردہ کتنے حکمتیں رب کی چھپی ہوتی ہے اور کتنے سبق ہوتے ہیں۔ ان سبقوں میں ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات آدمی غفلت میں ہوتا ہے، تراویح پابندی سے نہیں پڑھتا، قرآن ہی نہیں سنتا، کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آدمی وہ اس کا رخ بدل جاتا ہے، وہ توبہ طائب ہو کر نیکی میں لگ جاتا ہے اور وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا واقعہ بڑا عجیب و غریب، ذوالقرنین 2 سنگوں والا۔ اس کا مصداق کون ہے؟ یہ کون آدمی ہے؟ اس میں بڑے اقوال ہیں۔ راجع یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے ظاہری طاقت اور حکومت سے بھی نوازا، اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک فتوحات کا سلسلہ پھیلا ہوا، لیکن تھا بڑا مومن، سچا دیندار، بدماش نہیں تھا کہ 4 پیسے آ جائیں تو عورتیں بے حجاب ننگی ہو جائیں اور مرد جو ہے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے اور شرابیں پئیں اور نماز سجدہ چھوٹ جائے۔ آج کل زیادہ تو ایسے ہی ہے نا، 82 قسم کے سارے جی۔ لیکن جو حلالی ہوتے ہیں وہ 4 پیسے بھی آ جائیں تو وہ رب کے سامنے سجدہ بھی نہیں چھوڑتے، حیا اور ایمان بھی نہیں چھوڑتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں سب کو حلالی اور مشن والا رکھے، دعا تو کیا کرو، آمین۔ نہیں سمجھے؟ یہ ایسا ہی تھا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ، دنیا میں 4 شخص گزرے جن کی پوری دنیا میں بادشاہت ہوئی ہے، 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم، ایک ذوالقرنین اور حضرت سلیمان اس طرح مسلمان۔ ذوالقرنین کے بارے میں قول یہ کہ نبی ہے، راجع یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، نیک آدمی تھے، اور 2 کافر بخت نصر اور نمرود۔ یاد رکھیے حضرت ذوالقرنین کی فتوحات کا سلسلہ مشرق سے مغرب تک بڑھا۔ جب فتوحات کا سلسلہ بڑا ہوا تھا نا تو یہ گزرتے تھے، آگے دیکھا کہ ایک قوم میں مظلوم بنی ہوئی ہے اور وحشی قسم کے کچھ لوگ ہیں ان پر مسلط ہیں اور طرح طرح کے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس فتوحات کے دور میں اس وحشی قوم کے ظلم و تشدد سے بچانے کے لیے ان کمزوروں اور غریبوں کو، آج کمزوروں کا ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے؟ افغانستان پر اٹیک ہو تب بدماشوں کے ساتھ، عراق پر اٹیک ہو تب بدماشوں کے ساتھ،
اور یمن میں اور فلسطین کشمیر میں ہو، کہیں اور کمزوروں کو، بدماشوں کا ساتھ دینے والے تو بڑے ہوتے ہیں نا، اور کمزوروں مظلوموں کا ساتھ تو وہی دے گا حکومت والا، پیسے والا، طاقت والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، ایمان ہوگا، سچائی ہوگی۔ بولو ہر دور میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، یہ تھا بڑا عادل بادشاہ، اللہ نے اس کو ظاہری طاقت بھی دی تھی، ایمان بھی دیا تھا۔ اگر ایسا ویسا تو پھیلی ہوتا تو فوراً اس واشی قوم کے ساتھ ہو جاتا۔ اس نے کہا یار یہ ظلم کر رہے ہیں، اس نے ان واشی قوموں کے ظلم، واشیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے ایک بہت بڑی دیوار قائم کر دی، جس کو صد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تفصیل میں جائیے گا تو پڑھتے رہیے گا، اس آپ کو نیند آ رہی، دعا کرو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک دن تھپڑا لگی تھی، پھر اس کے بعد قریب آئے نہیں، دور بیٹھتے یہی حال، ایک دن جگایا تھا پھر پیچھے پیچھے، یہ بہت ہوشیار۔ توجہ، مزیدار لاچی دار تھپڑ ہے یا نہیں؟ ہاں، کو تھپڑ کھاؤ گے تو کچھ بنے گا۔ توجہ، وہ دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج بند ہیں، قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹے گی، یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، فساد عام ہوگا، اور ان کا سرپرست بن کر دجال ظاہر ہوگا۔ پھر ایک دفعہ روحانیت اور مادیت کا ٹاکرا عروج پر ہوگا، اور دجال کے ظاہر ہونے میں ماہرین کہتے ہیں اب زیادہ دیر نہیں ہے، چونکہ مادیت اور روحانیت آمنے سامنے آئی کھڑی، ادھر بھی محنت عروج پر ہے، ادھر بھی محنت عروج پر ہے، بس ظہور قریب ہے۔ دیکھو میرا اور آپ کا حصہ کہاں پر۔ تین واقعہ سمجھ آ گئے؟ تین مثالیں ذرا ذہن میں رکھ۔ دو دوست تھے، اس صورت میں تین مثالیں بھی، چلو بند کر دیتا۔ دو دوست تھے، ایک دوست کو اللہ نے مال، کھیتیاں، پیسہ، کاروبار خوب نوازا، اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، حتیٰ کہ آخرت کا انکار، وہم سا کی، اچھا ہو سکتی ہے آخرت، اصل تو یہی سارا جان مٹھا ہے، بنگلے شگلے، مال دولت، پیسہ، عیش نشو، آج کل بھی آپ کو بڑے یہ جان بڑا مٹا، اگلا کہہ رہے رب کو مانتا تو تھا لیکن شرک فی الاسباب کا شکار تھا، پیسے، دولت، حکومت، بنگلہ، کاروبار، انہیں کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ دوسرا دوست اس کا اتفاق سے بڑا مومن، دیندار، متقی، آخرت کا پختہ یقین رکھنے والا تھا۔ ذرا دھیان سے، وہ اس کو کہے تو سب کچھ اسی کو سمجھے بیٹھا ہے، یہ دولت سائے کی طرح ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، اور آپ ذرا آخرت کو یا فکر کریں، کو نماز روزہ، کو اعمال، کو اللہ، کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن یہ اس کی سنتا۔ اللہ کا کچھ عرصے کے بعد ایسا تماچا پڑا، سب مال ختم، زیرو، پھر اب روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ایک یہ مثال دی ہے میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس کا مثال آنکھیں کھولنے کے لیے۔ دوسری مثال اللہ نے سورہ میں یہ دی ہے کہ مال، اولاد، باغ، ساز و سامان، اس پر ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، جوانی کا ہوتا ہے، آخرکار اس کا فنائیت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان، عمل، حیات، تقوی، سجدے، دعائیں آہیں، یہ بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آج آپ کو پڑھا ہے اللہ نے آمنے سامنے بیان کیا، یہ مال اور اولاد اور بیٹے تھوڑی سی زینت ہے، 4 دن کی اشر صاحب، اصل باقی رہنے والی نیکی ہیں، صدقہ جاری ہے، کچھ کر جاؤ۔ تیسری مثال ہے آدم اور ابلیس کی ہے۔ آدم روحانیت والے تھے، ابلیس شیطانیت والا تھا، یہ ٹاکرا بھی چلتا رہے گا۔ آدم کی عاجزی نے اس کو ترقیاں دی، غلطی ہوگی آدم سے بھی، لیکن معافی خلافی ہوئے تو اللہ نے پہلے سے ترقیاں دے دی۔ ابلیس میں تکبر اور اکڑ تھی، اس غلطی پہ طویلیں کرتا رہا، ذلت کے گڑھوں میں گرتا چلا گیا۔ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ بھی مثال بیان کی ہے، غلطی جب ابا سے ہوگی اولاد آدم سے بھی ہوتی رہے گی۔ جو تو غلطی ہو جائے استاد کے سامنے، والدین کے سامنے، اللہ کے سامنے، نبی، فوراً توبہ کی طرف آئیں، آخر کار عزت ملے گی، ترقی ہوگی۔ اور اگر غلطی پر طویلیں کرتے رہے، ادھر ادھر کے لبادے اڑتے رہے اور باز نہ آئے تو انجام پر ابلیس کے ساتھ جائیں گے، ذلت ہوگی۔ یہ 3 مثالیں سورۃ کہف اور 3 واقعے کرنٹ موضوع ہیں، باقی باتیں بہت سی ہیں۔ حق یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی کہا ہے بس بنفس کما الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اسی صورت میں اے میرے نبی، میرے وہ مخلص بندے جو دن رات مجھے یاد کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھایا کریں۔ اللہ اکبر۔ ولا تعد عیناک، ان مالداروں سرمایہ داروں کی چمک دمک کی طرف تیرے نظریں نہ چلی جائیں۔
جی ہاں یہ میرا امتحان رکھا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی سمجھایا. وہ بات بھی سمجھائیے وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. ہر ایک کے سامنے جب نامہ اعمال آئے گا اس وقت انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. اے اللہ اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ اس نے میری زندگی کا ہر کرتوت نوٹ کیا ہے, کوئی اس نے غلطی چھوڑی ہی نہیں. اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے آج پچھتا لے, اس وقت مٹکے بہائیں گے کام نہیں بنے گا. آج چند قطرے بہانے سے کام بن سکتا ہے. بار بار سمجھیں, ہزار بار سمجھیں. مالی در کا پانی دینا مشکل بدر پاوے, مالک در کا پتھر لاوے یا نہ لاوے, تیرا کام. بابا جی اللہ دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان پڑھ سنانا, کوئی مننے یا نہ مننے ہو, دو ہی جانی تک یا ویسی ایڑا قرآن سکن یا کرنے ہو. سب کو الحمدللہ. آج 10 منٹ زیادہ لگ گئے اللہ کے گھر میں. وزیر اعظم اور صدر کے کرسی میں ذرا تھوڑا سا کمرے میں چند منٹ بیٹھ گیا تو کھولے نہیں سماتے. اللہ نے اپنے دربار میں اپنے قرآن میں جی, اور عجیب صورت ہے جس کو بڑی تاریخی صورت, اور اس کے 3 واقعے اور 3 مثالیں سمجھنے میں اللہ نے ہمارے کسی دل پر پڑ گیا, ہماری نجات کا ذریعہ بن گیا. چند منٹ زیادہ لگے, خوشی کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے. ذرا بڑی مل جائے, پیسہ بڑھ جائے تو پینشن زیادہ ہو جائے, گاڑ زیادہ آ جائے, ذرا عید بھی زیادہ بن گیا تو پھر ذرا خوش ہوتے پریشان ہوتے. اگر آخرت کا سلسلہ تھوڑا زیادہ بن جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. نہ لینا الحمدللہ. ہمارے یہاں روز آدری ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین. اللہ ہمارا گناہ معاف فرما. احمد صاحب کے بڑھاپے میں بیٹھے ہیں, اشرف صاحب بھی کبھی سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں. یاد جتنے بھی تیرے دین کی محبت میں قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, تھوڑی سی قربانی دیے, اس قربانی پر اپنے خزانے سے روحانی اخروی بریانی کھلا. آمین. اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی آمین. آسانی کا معاملہ فرما. آمین. یہ حقیقت قرآن کے اللہ ہمارے دل و دماغ میں اتار دے, ہماری نسلوں اولادوں کے دل و دماغ میں اتار دے. اللہ دین اور دنیا کا ٹاکرا ہو تو دین کو آگے رکھنے اور کچھ نصیبوں میں شامل فرما. دنیا کی خاطر دین برباد کر کے اس جہان میں ذلیل ہونے سے محفوظ فرما. قبر کے حشر کے یا اللہ ذلتوں سے محفوظ فرما. اس مجمع میں یا اللہ کوئی محروم نہ جائے, سب ہی کی یا اللہ جائز تمنا پوری فرما. ہم سب کی یا اللہ جائز کش اپنی پناہ میں. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اگر تھک جاتے ہو تو خدا سوان کر دیتے ہیں. حافظوں کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے, میرا بھی آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. وہ جوان ہے, میں بوڑھا ہوں. اتنا بوڑھا بھی نہیں ہو کہ تمہیں جگا نہ سکوں. ہاں جی, اتنا بوڑھا بھی نہیں ہو. کچھ